کو روک دیا جائے, اس کی امپلیمنٹیشن کو روک دیا جائے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بھی ہے اور اس کو ایک آئینی حدود کے اندر رہ کر اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے تھا. آج جب سماعت کی ابتدا ہوئی تو جو 6 بار کاؤنسلز ہیں جس کے اندر پاکستان بار کاؤنسل شامل ہے, انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بینچ میں شمولیت کے اوپر اعتراضات اٹھائے. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اعتراضات کی جو کہ پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر بار کاؤنسل کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ان کی تائید کی اور کہا کہ ایک جج صاحب جن کے خلاف بار کاؤنسل بھی ریفرنس دائر کر چکی ہیں اور ان پر بدعنوانی کے الزامات بھی ہیں, آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں, ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے سوالات ہیں, تو وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا جاتا اور کیا امر مانے ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. یہ اعتراضات آج عدالت میں اٹھائے گئے جس پہ عدالت نے تحریری طور پر ان اعتراضات کو جمع کرانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں, اور یہ تحریری طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی, سرکار کی طرف سے بھی اور بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی جمع کرائی جائے گی, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ 7 سینئر موسٹ ججز کا بینچ جو ہے اس اہم معاملے پہ بنایا جائے. یہ رائٹ ہے سینئر موسٹ ججز کا کہ وہ ایسے آئینی اور جو قانونی پیچیدگیوں والے معاملات ہیں اس پر سماعت کریں اور فیصلہ کریں. اور جب چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اسی بل کے اندر, اسی ایکٹ کے اندر, تو کیا چیف جسٹس کا اس کیس کو سننا مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنیں؟ تو اس لیے بینچ کی تشکیل منصفانہ ہونی چاہیے, کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس لیے آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پہ کرپشن کے بدعنوانی کے الزامات ہیں ان پر اعتراض اٹھایا گیا اور یہ صدا کی گئی کہ ان کے خلاف ریفرنس لسٹ کو سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے, اور ان کی اس بینچ میں شمولیت نہیں بنتی کہ جب تک وہ الزامات یا تو کلیئر نہیں ہو جاتے یا ثابت نہیں ہو جاتے. تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا, اور ویسے تو ان کو خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے, ان کو یہ کیس خود نہیں سننا چاہیے کہ جب الزامات لگے ہیں, ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, تب تک آپ علیحدگی اختیار کر لیں. اسی طرح لاہور میں آج ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو آیا کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں. اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی, اتنا بڑا انجسٹس نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو, اس شخص کا تعلق آپ کے علاقے سے ہو, وہ شخص ماضی میں آپ کا وکیل رہا ہو, وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں ہو, سماجی محفلوں میں وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہوا دیکھا جا سکے, اس شخص کے پاس کیس لگانا اور اس شخص کا اس کیس کو سننا, اس سے بہتر تھا گھر میں ہی عدالت لگا لیتے, گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے کہ ضمانت مل گئی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, جو تحقیقات ہیں, اس پہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے, فیصلہ سازی کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا ہے جو ان کے گھر کا فرد ہے, جو ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہے, جس کے خاندان کے افراد پارٹی میں بطور پارٹی کارکن, بطور ٹکٹ ہولڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب, لوگ یہ کہہ رہے, مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا اعزازی جج مقرر کر دیتے. میں نے بڑا سمجھایا ان وکیل صاحب کو کہ یہ نامناسب بات ہے, ہمیں حوصلے سے کام لینا چاہیے, یہ بات آپ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو اسی طرح ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جج والا روب پہن لیں اور وہ ہتھوڑا پکڑ کے
جج کی کرسی پر براجمان ہو کے اپنے ہی حق میں فیصلہ کر لیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں جج, جیوری اینڈ ایگزیکیوشنر. تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ کوئی اور لاہور ہائی کورٹ کا جج نہیں ملا پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. تو دیکھیے جب تک یہ معاملات چلیں گے, ایک طرف پارلیمان کے اختیارات پر قدغن لگائی جاتی ہے, اس کو نہیں مانا جاتا, دوسری طرف ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے لوگوں کو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے. یہ دوہرا نظام عدل جس میں پارلیمان پر قدغن ہے مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سہولت ہے, یہ اس ملک میں چل نہیں سکتا. میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہ رہا تھا, میرے سے سینئر اور ملک احمد خان صاحب ایک تجربہ زیادہ رکھتے ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. بات تو عطا صاحب نے بالکل صحیح آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت دو مسائل بڑے سنجیدگی سے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں اور جو جوڈیشل پروپرائٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اپنا بنا ہوا آرٹیکل 209 کے نیچے, اس میں واضح طور پہ دو آرٹیکلز, ایک آرٹیکل 3 اور ایک آرٹیکل 4, یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے. ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سنیں گے. تو اصغر جاوید گرال کا, جسٹس اصغر جاوید گرال کا یہ مقدمہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت ان کے پاس جانا, ایک تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے جو کہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا, نمبر 1. نمبر 2, جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہو. اب انٹرسٹ بڑا واضح ہے, لنکیج بڑی واضح ہے. ان کے چھوٹے بھائی خالد گرال 2002 میں اسمبلی میں میرے کولیگ تھے. جسٹس گرال کی ان کے ساتھ قربت داری چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا, یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. نون پوزیشن تھی جسٹس گرال نے جب میاں شہباز شریف صاحب کی بیل کے بینچ میں ان کا نام آیا تھا تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا. اس کی انہوں نے وجوہات نہیں دی تھی, لیکن بس انہوں نے ریکیوزل کر لی اور ریکیوز کیا کہ میں نہیں سن سکتا. تو ہم نے یہ غالباً خیال کیا کہ بینچ پہ بیٹھے بھی آج کل یہ ایک بڑا حادثہ ہے جو پیش آ رہا ہے کہ وہ معزز جج صاحبان جو بینچ پہ بیٹھے ہیں, میجورٹی کے ویوز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں. ایسے ججز جن کی عمران اور ان کی پارٹی کے ساتھ بلینکٹ کورز وہ دے رہے ہیں, جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے, جسٹس گرال نے بالکل بلینکٹ کور عمران کو دیا, پوری کی پوری FIA کی پروسیڈنگز کو روک دیا, ایک درخواست میں ایک اسٹے آرڈر دے دیے اور پچھلے 3 سے 4 ماہ سے وہ اسٹے آرڈر ویسے ہی موجود ہے اور انویسٹیگیشن کو روکا ہوا ہے, جس میں اربوں روپے کی پبلک منی, پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے. یعنی لوگ آپ کو چندہ دے رہے تھے کہ آپ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم کو پیسے دیں. اب شوکت خانم ہولڈز اے پوزیشن, ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ بنا, لیکن آج تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی, تحقیق نہیں ہو سکی کہ اکٹھے کیے گئے چندے کیا مکمل طور پر وہاں پر لگے یا نہیں لگے, کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی. اب اس کا پریما فیشائے پرائمریلی جو کیس بنا وہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اس نے شکوک و شبہات کو اور مزید تقویت دی کہ اتنے اربوں روپے کے ایلیگیشنز ہیں جس میں عمران خود اس پوزیشن کو لے چکے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اٹھا کے کوئی فورن انویسٹمنٹس کی اور ان کے اوپر مجھے پروفٹس آئے اور ان کو بھی میں نے انویسٹ کیا, نہیں کوئی ٹریل نہیں ہے. اب وہ منی ٹریل دیکھیں, ایک طرف تو سوال تھا کہ آپ منی ٹریل اس کی مانگ رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزڈ پراپرٹیز کی منی ٹریل دے دیں. بٹ یہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے, پبلک منی ہے. ایک طالب علم نے, ایک خاتون نے, ایک بزنس مین نے, ایک دکاندار نے, معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیں, بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیں, اور وہ ڈونیشنز دیں چیریٹیبل پرپز کے لیے, اور چیریٹیبل پرپز تھا شوکت خانم کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب وہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا, لیکن اس کا حساب آج تک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر آپ اپنے آڈیٹرز کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں, لیکن
ان تفتیشوں کا سامنا نہیں کرتے، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے بات کرنے کی ہے. کتنے سال آپ اسٹے آرڈرز پہ انہی عدالتوں سے، مختلف ججوں سے جو آپ کے لیے انکلائنڈ ہیں ٹو گیو یو بلینکٹ آرڈرز، اور وہ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ انصاف کا قتل ہوتا ہے. تو جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں. دوسری جو ابھی عطا نے بڑی امپورٹنٹ تینوں باتیں ابھی آپ کے سامنے چھیڑی ہیں، اس میں سے ایک سپریم کورٹ کا بھی ایک جو آج مقدمہ ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے لیے اتنا بڑا بینچ بٹھانے کی، اتنے وکلا سے معاونت لینے کی، اور اتنے دقیق اس کو آئینی نکات پر مشتمل مباحث کو سمیٹنے کی ضرورت کیا ہے. ایک سوال ہے، یہ آئین کے اندر ترمیم نہیں ہے، اس کے پروسیجر کی بات ہے. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں پا رہی کہ جو پارلیمان نے بل پیش کیا ہے وہ پروسیجر میں کہ سو موٹو کو لینے کا پروسیجر کیا ہوگا. آپ کے سو موٹو کے اختیار پہ بھی ہم قدغن کی بات نہیں کر رہے. ایون دو میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، ایسے ہی پھر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کا اختیار بھی ہے. کہاں پر آپ آئین کی حد سے خود تجاوز کر جائیں گے. 63A میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، ابھی تک وہ ری ریٹن آئین ویسے کا ویسے پڑا ہے. آئین کو آپ نے بالکل اس میں سے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا کہ جس کو جیسے اس کی پلین سپیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ معاملات ابھی کافی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں جس میں بڑی لاپ سائیڈڈنس ہے. کورٹس کے اندر سے وہ مقدمات جن میں عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے وہ معاف، وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے وینز پہ حملہ کرے معاف، وہ غنڈے لے کر آئے لا کر حملہ کر دے عدالتوں کے باہر اور ان کے ساتھ چڑھائی کر دے کورٹس کے اوپر معاف، وہ عدت میں نکاح کرے معاف، اس کی بیٹی کی آج تک کسی کے پاس تفصیل نہ ہو عدالت میں مقدمہ جائے معاف. These courts are allowing nothing to stick upon it. یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو میری ان حالات میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ آنریبل ججز ان دا ہائی کورٹس یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا مقدمہ اصغر جاوید گرال کے پاس لگانے کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عطا کا مقدمہ میرے پاس لگا دیں. بالکل تو سمپل بات ختم ہوگی. تو پھر یہ کوئی ایڈجوڈیکیشن، کوئی جسٹس، کوئی میرٹ کسی مقدمے دے دیں، بلینکٹ آرڈر دے دیں. اصغر جاوید گرال کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ضمانت کی تاریخ دے دیں گے. ایک ماہ نہیں، یہ میری بات آپ نے آن ریکارڈ رکھنی ہے. کئی ماہ تک اینٹی کرپشن کی وہ تفتیش جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا ان کے رفقائے کار کے خلاف جو کچھ بھی وہاں پر وہ کرپشن کی جو داستانیں پچھلے 7-8 ماہ کی جو ان کی حکومت تھی اس کے اندر بنی ہیں، تو وہ آپ کو میں بتاؤں تو یہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 1 بلیک ڈے، 1 بلیک منسٹری، 1 بلیک ڈپارٹمنٹ. آپ ایک ایک وزیر کے کارنامے اٹھائیں وہاں پر جو انہوں نے پنجاب میں کیا یا جو انہوں نے وفاق میں کیا، چاہے وہ ایوییشن تھی، چاہے وہ فوڈ منسٹری تھی، چاہے وہ انفارمیشن منسٹری تھی، چاہے وہ ریلویز منسٹری تھی. اربوں روپے کی وہاں سے. تو بھی جب ہوش ربا حقائق سامنے آ رہے ہیں ہم مقدمے قائم کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کر سٹے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنا ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے. یا الٹی گنگا چلی ہے. جب جسٹس ثاقب نثار تھے تو آپ کے علم میں ہو یہ ساری بات کہ ہمارے آئین پاکستان نے اور اس ملک کے آئلی قوانین نے یہ بات طے کر دی تھی کہ تفتیش کرنے کا حق اس تفتیشی افسر کا ہوگا. قانون یہ دیتا ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ FIA کا ہے، چاہے وہ نیب کا ہے، کسی بھی فار اینی میٹر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انڈر اے سرٹن لا اٹ از ہز اسٹیٹیوٹری رائٹ، یعنی یہ اس کا قانونی حق ہے کہ وہ تفتیش کرے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ نے ایک سپرنٹینڈنٹس بینچ قائم کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے ثاقب نثار کے اس سپرنٹینڈنٹ بینچ سے پہلے قانون اس ملک کا یہ تھا، عدالتی نظائر یہ تھیں، پریسیڈنٹس یہ تھے کہ کسی تفتیش کے اوپر عدالتی سپرویژن نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ سپرنٹینڈنٹس سپرویژن سے بھی اعتراض تھا. اب یہ معاملہ کہ آپ نے آج کیا تفتیش کی، کون سے گواہ کو بلایا، JIT نے آج کیا کیا،
आपने इंक्रोच किया, JIT बनाने का इख्तियार हुकूमत का था, जो दहशत गर्दी की तफ्तीश करती है वो कॉम्पोजिशन आपने वो पनामा के केस में वो कॉम्पोजिशन की जिसमें MI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें ISI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें आपने वो तफ्तीश के लिए लोग लाकर बिठा दिए जो कानूनी तौर पर उन मुकदमात की तफ्तीश करने के लिए किसी कानून के ताबे बन भी नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लॉफुल अथॉरिटी है FIA की, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जस्टिस असगर जावेद गुराल की कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाता है, आप स्टे दे देते हैं। कराची हाई कोर्ट में एक मुकदमा जाता है, उसमें अगर वो उसको वहां से पिटीशन डिसमिस होती है, दे कम रनिंग हेयर। एक सुप्रीम कोर्ट बार को आपने वोट दे के इलेक्ट करा लिया बंदा, वो यहाँ पर आता है और दस्ती तौर पे स्टे लेके जाता है और कहता है नहीं उसी बेंच के पास लगे, मुजाहिर अकबर नकवी के पास ही लगना चाहिए, इट शुड बी नो अदर बेंच। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के पास लगेगा तो रिलीफ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये हमें बातें, इन चीजों ने कहां पर लाके खड़ा किया है। मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं सर, आई विल पोस्ट लिव इट। आपने तलाल को नाहल किया, तलाल आज है, साकिब साहब कहां है मुझे नहीं पता। आपने निहाल हाशमी को नाहल किया, किन बातों पर किया? फ्रैक्शन ऑफ दैट जो आज इमरान आपको गाली दे रहा है। मुझे वो दिन याद है, रात याद है, जिस दिन आपने आइन की पामाली पर 5 मेंबर बेंच का फैसला दिया था, जब आपने कहा था कि कासिम सूरी ने जो फैसला दिया है एज ए डिप्टी स्पीकर चेयर पे बैठ के गलत दिया है, उसके नतीजे में इमरान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस की है, गलत उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया है, गलत तोड़ा है। तो आर्टिकल 95 जो था, क्या ये आइन का हिस्सा नहीं था? ये आइन शिकनी नहीं थी? इस पर मुकदमात नहीं बनने थे? तब आइन टूटने का दर्द नहीं जाग रहा था? आज वो जो एक बिल्कुल ही गलत तशरीह है, मैं 90 रोज वाली बात पे पहले दिन से आज तक कन्विंस्ड हूं कि इस आर्टिकल का इतलाक निगरानों के कायम होने के बाद और पूरे मुल्क में इंतखाबात के आने के बाद की बात है। ये तरमीम होते होते 18वीं तरमीम तक बात आई, मुख्तलिफ इंतखाबात मुख्तलिफ अदवार में चलते चलते सियासी तारीख ने यह तय किया कि इंतखाबात जब भी जनरल होंगे वो निगरान के ज़ेरे इंतजाम होंगे, उसके बगैर नहीं हो सकते। वफाक में हुकूमत बैठी हो, इंतखाब नहीं हो सकते। किस आइन के इंटरप्रिटेशन में 90 रोज बनते हैं एज लॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट इज सिटिंग? क्यों तोड़े हम इमरान की ख्वाहिश के नीचे अपनी गवर्नमेंट? कैसे तोड़े? एक बिल्कुल मुकम्मल आईनी तौर पे, और आपकी हुकूमत और मेजोरिटी थी का 4 साल तक कब्जा ग्रुप आप थे, 4 साल तक आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इस मुल्क की हुकूमत पर काबिज रहे। आपको जो सपोर्ट हासिल थी उन अलाइड पार्टीज की, द मिनट इट गॉट अवे यू वर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। आपके पास तो सपोर्ट ही नहीं थी। कहां की बात और कैसे बात? तो मैं इस पूरी अदालती ज्यादती पर एक एक शख्स का नाम लेकर हम बता रहे हैं। ये नहीं सिर्फ कह रहे कि जो आज नहीं है, जैसे जस्टिस साकिब निसार, आई विल गो टू द कोर्ट। मेरे नजदीक वो कोर्ट इलेक्शन कमीशन होगी, मेरे नजदीक वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगी। इन करप्ट प्रैक्टिसेस पे जो साकिब निसार के बेटे ने एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को खरीदते वक्त, पैसे देते वक्त इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रीम को पोल्यूट किया है, ये आपकी जजमेंट्स है, मेरी जजमेंट्स नहीं है। ये आती है करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। मुझे वो शोर याद है जो आपकी जमात मचाती थी कि किस तरह से, अब अपनी जमात की हैसियत तो देखिए कि कहां पे आके पिक गई। कि आपके जो सहूलतकार साकिब निसार साकिब जो साबिक जज थे, उनके बेटे आपकी जमात की टिकटें बेच रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ लेके देके बेची जा रही हैं टिकटें। ये कम ऑन सर, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। अब यहां इसके बाद बात जहां पर जा रही है, हमें वी डू हैव एन आइडिया। असगर जावेद गुराल के, जस्टिस असगर जावेद गुराल साहब के पास परवेज इलाही साहब की जमानत, किताब बंद कर दें आइन की भी और कानून की भी। मेरा ख्याल है कोर्ट को भी ताला ही लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया क्वेश्चन जी। थैंक यू मामला इतना क्लियर है। सर साहब, पहले हमने ये देखा था कि जो नजर साहब ने भी केस किया था असेंबली बाली का, जिसका कुछ 8-9 साल बाद फैसला आया था, इस तरह अफसर खान केस था, वो भी तो 20-30 साल तक लगा हुआ है। पहले ये होता था केस फिक्स ही नहीं होते थे तो उसकी मतलब हियरिंग नहीं होती थी। अब ये बेहतर नहीं हो गया कि पीटीआई उधर से कोर्ट में जाती है और 4 मिनटों के बाद उसकी हियरिंग भी हो जाती है और उसके लिए सारी अरेंजमेंट भी हो जाती है और फैसले भी जल्दी आ जाते हैं? कम से कम ये अदालती निजाम में कुछ थोड़ी बेहतरी। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मगर साथ ये भी कहते हैं जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जस्टिस को
تیزی کے ساتھ لے کے جانا اس کو دفن کرنے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.